کمانے والے ٹیکس نہیں دینا چاہ رہے، کیا ہو جائے؟ دیکھیں میں اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے یہ 375 ارب روپیہ ٹیکس دیتا ہے، اس کے مقابلے میں جو اس ملک کے اندر جاگیردار ہیں، میں 20 ایکڑ 30 ایکڑ والے کی بات نہیں کرتا، 50 ایکڑ سے جو بڑے جاگیردار ہیں وہ ٹوٹل ملا کے کوئی 4.5-5 ارب روپیہ ٹیکس دیتے ہیں۔ اچھا، زرعی جاگیروں پہ ٹیکس نہیں لگایا جاتا۔ اسی طریقے سے وہ سیکٹرز جہاں پہ ٹیکس لگایا جانا چاہیے وہاں ٹیکس نہیں لگایا جاتا، ان کو ٹیکس چھوٹیں دی جاتی ہیں، ان کو سہولتیں دی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے یہ نظام ہم نے جو اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ دیا ہے اس کے اندر یہ تنخواہ دار طبقے کا ٹیکس اس کو بھی ریشنلائز کرنا شامل ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو برین ڈرین ہے یہ صرف برین ڈرین نوجوانوں کا باصلاحیت لوگوں کا نہیں ہو رہا، ان کا بھی ہو رہا ہے۔ اسی طرح صنعتکار یہاں صنعتیں بند کر کے باہر جا رہے ہیں۔ گزشتہ کچھ عرصے کے اندر صرف دبئی کے اندر 10,000 کے قریب پاکستانی بزنس مینوں نے دبئی چیمبر آف کامرس میں اپنی فرمیں رجسٹرڈ کروائی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر سرمایہ دار بھی چلا جائے گا، تاجر بھی چلا جائے گا، ایک ذہین آدمی بھی چلا جائے گا، نوجوان بھی چلا جائے گا، تو ملک کیسے چلے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ فکر کرنے کی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، لیکن حکمران اس طرف سنجیدگی سے سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں سوچیں گے تو کیسے نظام چلے گا؟ مطلب یہ آج کا دن گزار دیں اور کل کی کل سوچیں گے، اس طرح تو ملک نہیں چلتے۔ صحیح بات ہے۔ اور یہ جو 86,000 ارب کا قرضہ ہے، میں تو حیران ہوں کہ یہ قرض ہم کیسے ادا کریں گے، اور پھر اس قرض کے سود کی ادائیگی کے لیے ہم مزید قرض لیتے ہیں۔ اچھا، آپ دلچسپ بات دیکھیے کہ 8,500 ارب روپیہ اس وقت ہم سود دے رہے ہیں۔ اچھا، یہ آئین پاکستان میں لکھا ہے کہ یہاں پہ سود سے پاک نظام معیشت ہوگی، وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ موجود ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے اس کی طرف نہیں جاتا۔ اگر یہ شرح سود 10% پہ آ جائے تو کم از کم صرف سود کی ادائیگی کی مد میں 4500 ارب روپے کے قریب پیسہ بچایا جا سکتا ہے۔ اچھا، وہ پیسہ بچایا جائے تو وہ ظاہر ہے دوسری طرف لوگوں کو ریلیف دینے پہ خرچ ہوگا، لیکن ان بینکوں کو نوازا جا رہا ہے، شرح سود کو نیچے نہیں لایا جا رہا۔ بینک خوش ہے اور موجے کر رہے ہیں اس لیے کہ حکومت پیسہ لے رہی ہے، ان کا پیسہ بھی محفوظ ہے اور ان کو منافع بھی مل رہا ہے، اور دوسری طرف قوم پریشانی کی حالت میں ہے۔ صنعتکار بینکوں سے پیسہ نہیں لے رہا کہ اس شرح سود کے اوپر وہ کاروبار نہیں چلا سکتا۔ اچھا، مہنگی بجلی ہے، مہنگی گیس ہے، 44 قسم کے ٹیکس ہیں۔ آپ اندازہ کریں، میں صرف آپ کو اگر ایک کریانے کی دکان کی بات کروں نا، ایک کریانے کی دکان والا ٹریڈ لائسنس لیتا ہے، بورڈ کا لائسنس لیتا ہے، اس کے بعد چینی بیچنے کا لائسنس لیتا ہے، سگریٹ بیچنے کا لائسنس لیتا ہے، انوائرمنٹ کا لائسنس لیتا ہے، ویکسینیشن کرواتا ہے، پھر وہ انکم ٹیکس دیتا ہے، سیلز ٹیکس دیتا ہے، ود ہولڈنگ ٹیکس دیتا ہے، پروفیشنل ٹیکس دیتا ہے۔ اچھا، پھر وہ الائڈ چارجز دیتا ہے، کنزرویٹری چارجز دیتا ہے، کوئی 30 قسم کے ٹیکس ایک کریانے کی دکان والا دیتا ہے۔ اچھا، ہم کیوں سنگل ٹیکس سسٹم کی طرف نہیں جاتے کہ کرپشن بھی ختم ہو، دینے والے کے لیے بھی آسان ہو، اور حکومت کو بھی پتا ہو کہ ہمارے خزانے میں کیا آ رہا ہے؟ جیسے میں آپ سے کیونکہ وقت میرے پاس بہت کم ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سیاسی پارٹی اگر آپ کے ساتھ منسلک ہوں گی تو کیا آپ ان کے ساتھ لے کے چلیں گے ان کو؟ یا دیکھیے، ہم تجارت کو بچانے کے ایجنڈے پہ ہیں، معیشت کے تحفظ کے ایجنڈے پہ ہیں، اور یہ قومی ایجنڈا ہے۔ اچھا، ہم عوام کے جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور اس کے اندر جو سیاسی جماعت بھی وہ ہماری حمایت کرے ہم اس کو خوش آمدید کہیں گے، اس لیے کہ یہ ملک ہم سب کا ہے۔ اس ملک کے اندر رہنے والے 25 کروڑ لوگوں کا ہے،